وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ، باقی قضا فنوعان تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا۔ ادا کی آپ نے دو قسمیں پڑھی، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ اس طرح قضا کی بھی دو قسمیں، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ، بس باقی قضا تو اس کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر۔ قضائے کامل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الکامل هو تسلیم مثل الواجب صورتا و معنی الی مستحقہ، یعنی کامل قضا یہ ہے کہ ایسا مثل دیا جائے، مثل کو، مثل واجب کو، پہلے تو تھا عین واجب کو، ادا میں کیا تھا؟ عین واجب کو۔ قضا میں کیا ہے؟ مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کو، اور وہ چیز جو دی جائے وہ صورتاً اور معنن اس کے مثل ہو، صورتاً اور معنن اس کے مثل ہو، تو یہ قضائے کامل ہے۔ مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کو، اور وہ چیز جو ہے صورتاً اور معنن اس کے مثل ہو۔ اور قضائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ القاصر و تسلیم مثل الواجب معنی الی مستحقہ، اور قضائے قاصر کیا ہے؟ مثل واجب کو سپرد کرنا اور وہ چیز جو ہے صرف معنن اس کے مثل ہو، جو چیز دی جائے، جو مثل دیا جائے وہ صرف معنن اس کے مثل ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فالکامل منہ تسلیم مثل الواجب صورتا و معنن، فالکامل منہ، اور اس میں سے کامل تسلیم مثل الواجب، مثل واجب کو سپرد کرنا، مثل واجب کو حوالے کرنا، صورتا و معنن، جو صورتا اور معنن اس کے مثل ہو، مثل سوری اور مثل معنوی، صورتا معنن اس کے مثل ہو۔ کمن غصب قفیز حنطۃ فاستهلكها ضمن قفیز حنطۃ ويكون المعدى مثلا للاول صورتا ومعنا۔ کمن غصب قفیز حنطۃ، جس طرح کسی شخص نے کسی کی ایک قفیز گندم غصب کی، فاستهلكها، اسے ہلاک کر دیا، یعنی بیچ دیا یا کھا لی، گندم کو کھا لیا۔ ایک ہے ہلاک اور ایک ہے استہلاک۔ ہلاک خود بخود ہلاک ہو جانا، اور استہلاک ہلاک کر دینا۔ تو اگر اس نے ہلاک کر دیا زمینہ قفیز حنطۃ، تو ضامن ہوگا ایک قفیز گندم کا، اسے ضمان دینا پڑے گا۔ وَيَكُونَ الْمُعَدَّى، اور وہ جو ادا کی گئی، وہ چیز جو ادا کی گئی، مثلاً للاول صورتا و معنی، پہلی چیز کے مثل ہو صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ بھائی کسی نہ کسی کی گندم جو ہے غصب کی، ایک قفیز، ایک بوری اٹھا کر لے گیا زبردستی، اب اسے گندم ہی دینا پڑے گی نا، ٹھیک ہے، ایک بوری۔ اب وہ جو ہے اس نے اس کو کھا لیا یا بیچ دیا، ہلاک کر دیا اسے، اب جو ہے اسے ایک قفیز گندم دینا پڑے گی۔ اب یہ گندم اس کے کیا ہے؟ مثل سوری بھی ہے، مثل معنوی بھی ہے، یعنی اس کی مثل بھی ہے، اور دوسرا قیمت میں بھی اس کے مثل ہے، قیمت میں بھی اسی کے مثل ہے۔ تو یہ جو گندم دی گئی ہے یہ پہلی کے کیا ہے؟ مثل سوری بھی ہے اور مثل معنوی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قیمت کی بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، اور شکل و صورت میں گندم دیکھی نہیں ایک جیسی ہوتی ہے نہیں، صورتاً اور معنن وہ کیا ہے؟ پہلی کی مثل ہے۔ وَيَكُونَ الْمُعَدَّى، اور جو ادا کی گئی ہے، یعنی جو ادا کی گئی، مثلاً یہ مثل ہے للاولی، پہلی کے لیے، صورتاً و معنن، صورت اور معنی کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَّاتِ، اور اسی طرح حکم ہوگا تمام مثلیات میں، اسی طرح حکم ہوگا تمام مثلیات میں، یعنی جتنی مثلی چیزیں ان کے اندر یہی حکم ہوگا۔ بھائی چینی بازار سے ملتی ہے نہیں ملتی؟ جی دال ملتی ہے نہیں ملتی؟ تو جتنی مثلی چیزیں ہیں، گندم ہے، دال ہے، چینی ہے، نمک ہے، مثلی چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ تو تمام مثلی چیزوں میں اسی طرح حکم ہوگا۔ پہلے تو وہی ہے کہ اگر وہی چیز ہے تو واپس کر دیں، اگر وہی نہیں ہے تو ابھی کیا ہے؟ قضا ہوگا۔ اب قضا مثلی چیزوں کے اندر کیا ہے؟ گندم غصب کی ہے تو گندم دے دو، اب یہ گندم جو دی ہے اس کے صورتاً اور معنن اس کے مثل ہے، تو
تو یہ قضائے کامل ہے، یہ کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاصِرُ، اور باقی قضائے قاصر، فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًا، تو قضائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہا ہے وہ ہے مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ، جو واجب کے مماثل نہ ہو، صورتاً، صورت کے اعتبار سے، یعنی اس کا مثل سوری نہ ہو، وَيُمَاثِلُ مَعْنًا، اور وہ اس کے مماثل ہو، واجب کے مماثل ہو، واجب کی طرح ہو، معنن، معنی کے اعتبار سے۔ چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک ہیں مثلی اور ایک ہیں ذوات القیم۔ کیا ہیں؟ ایک مثلی ہے، دوسری کیا ہے؟ ذوات القیم ہے۔ ایک مثلیہ، دوسری ذوات القیم ہے۔ کمن غصب شاتن، تو جس طرح کسی نے، جیسے کسی شخص نے غصب کی بکری، فہلاکت، تو وہ کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ ضمن قیمتہا، تو اس بکری کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی اسے ضمان دینا پڑے گا۔ والقیمت مثل الشاۃ، اور قیمت جو ہے بکری کی مثل ہے، من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، لا من حیث صورت، نہ کہ صورت کے اعتبار سے۔ تو یہ بکری کی جو قیمت ہے، اب ظاہر بات ہے بکری کی مثل ہے، دوسری بکریاں مثل ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ ظاہراً اگرچہ ایک جیسی ہوں، وزن میں، صورت میں، ظاہراً اگرچہ اعتبار ہو، لیکن جو باطنی خصوصیات ہیں ان میں فرق ہوگا۔ ایک بکری زیادہ دودھ دیتی ہے اور ایک بکری کم دودھ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بکری جو ہے دو دو بچے، تین تین بچے دیتی ہے، ایک بکری وہ ہے کہ وہ ایک ہی بچہ دیتی ہے۔ تو باطنی خصوصیات میں فرق ہے نہیں ہے۔ تو اب بکری غصب کی، اس کو ہلاک کر دیا، اب یہ کیا ہوگا؟ اس پر ضمان آئے گا، اس کو بکری دینی پڑے گی۔ تو اب ظاہر بات ہے بکری کا تو مثل سوری ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسری بکری دے، دوسری بکری اس پہلی بکری کے مثل ہو نہیں سکتی، لہٰذا اب یہ کیا کرے گا؟ قیمت دینا پڑے گی، اسے کیا دینی پڑے گی؟ قیمت دینی پڑے گی۔ اچھا، اوپر جو مثلیات گزرے ہیں ان میں مثلیات جیسے ایک مکیلی چیزیں ہیں، اسی طرح موزونی چیزیں ہیں، اسی طرح معدودی چیزیں ہیں۔ مکیلات وہ ہیں جن کو ناپ کر دیا جاتا ہے، جیسے دودھ وغیرہ ہے، دودھ ناپ کے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے موزونی چیزیں جن کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، جیسے چینی وغیرہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، آٹا ہے جی، ان کو کیا دیتے ہیں؟ وزن کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح معدودی چیزیں جن کو گن کے دیتے ہیں، معدودات متقاربہ، جیسے انڈے ہیں، انڈے گن کے دیتے ہیں، کیلے ہیں گن کے دیتے ہیں۔ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نہ کسی کی مکیلی چیز جو ہے یا موزونی چیز یا جو ہے معدودی چیز غصب کی ہے، تو مثلی چیزوں میں، تمام چیزوں میں یہی حکم ہوگا، تمام چیزوں میں یہی حکم ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کمن غصب شاتن، کسی نے بکری غصب کی، فہلاکت، تو وہ ہلاک ہو گئی، ضمن قیمتہ، تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، والقیمت مثل الشاۃ، اور قیمت جو ہے بھیڑ بکری کے مثل ہے، من حیث المعنی، شات بھیڑ بکری دونوں کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیمت جو ہے بکری کی مثل ہے، من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، لا من حیث صورت، نہ کہ صورت کے اعتبار سے۔ والاصل فی القضاء الکامل، اور اصل قضا میں کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ جب تک مثل واجب دینا ممکن ہو تو مثل واجب دیں گے، قضا کی طرف قضائے کامل ہے۔ کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ تو اس قضائے کامل میں کیا ہوتا ہے؟ مثل دینا ہوتا ہے۔ کیا دینا ہوتا ہے؟ مثل دینا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں والاصل فی القضاء الکامل، اور اصل جو ہے قضا میں کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، اور اسی بنا پر کہ قضا کے اندر کیا اصل کیا ہے؟ قضائے کامل ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول پر امام اعظم فرماتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جب تک قضائے کامل ممکن ہو، قضائے قاصر کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب تک قضائے کامل ممکن ہو، قضائے قاصر کی طرف نہیں جائیں گے۔ وعلی ھذا، اور اسی اصول پر قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا غصب مثلیا، جب کسی شخص نے کسی کی مثلی چیز غصب کی، فہلک فی یدہ، اور وہ اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، انقطع ذلک عن ایدی الناس، اور وہ چیز لوگوں کے ہاتھوں سے بھی جو ہے وہ منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، ضمن قیمتہ،
تو وہ قیمت غاصب جو ہے قیمت کا ضامن ہوگا یوم الخصومتی، یعنی مطالبے والے دن، جس دن اس نے قاضی کے پاس مطالبہ کیا ہے اس دن جو ہے وہ اس جو قیمت ہوگی اس کا جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ یہ مسئلہ اختلاف والا، اس کو سن لیں، اس میں امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے۔ مثلا کسی نے کسی کی چیز غصب کی، مثلی چیز جیسے چینی ہے، چینی غصب کی، اب جس دن غصب کی اس دن چینی کی قیمت تھی 150 روپے مثال کے طور پر، اور مارکیٹ سے جب ختم ہوئی، لوگوں سے پاس سے شارٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، جی بحران آ گیا، ٹھیک ہے، تو مارکیٹ سے جب ختم ہوئی تو اس کی قیمت تھی 250 روپے، ٹھیک ہے، لیکن جب تیسری صورت یہ جب مطالبہ کرتا ہے قاضی کے پاس جا کر کے کہ اس نے میرا چینی کا بورا غصب کیا ہے، اب اس وقت چینی کا جو فی کلو قیمت ہے وہ ہے 350 روپے۔ اب بوری کے اندر آتے ہیں 50 کلو، اب 350 روپے کے حساب کر لیجئے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب تیسرا جب مطالبہ کرتا ہے وہ شخص کہ میری بوری چینی کی اس نے غصب کی ہے، جی مجھے دلوائی جائے، اب اس دن اس کی قیمت ہے 350 روپے۔ کتنی؟ غصب کی 150 تھی، لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہوئی اس دن 250، اور جب اس نے مطالبہ کیا تو پھر قیمت ہے 350 روپے۔ اب کون سی جو ہے اس کو قیمت دینی پڑے گی، کون سے دن والی قیمت اس کو دینی پڑے گی؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس دن مطالبہ کیا ہے قاضی کے پاس جا کر کے اس دن والی قیمت اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ اس کا عجز ظاہر ہوا ہے مطالبے والے دن، پہلے اس کا عجز ظاہر نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے اسے مل جاتی، تصور تھا نا کہ کہیں نہ کہیں سے چینی مل جاتی، لیکن اس کا عجز ظاہر ہوا ہے کس دن؟ مطالبے والے دن، لہٰذا اس دن ہی والی قیمت یہ ادا کرے گا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی اس دن والی قیمت ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو مثل سوری دینا ممکن تھا، ٹھیک ہے، مثل معنوی کی طرف کب گئے؟ جس دن اس کا عجز ظاہر ہوا۔ مثل معنوی کی طرف کب گئے؟ جب اس کا عجز ظاہر ہوا، تو لہٰذا اب یہ جو جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی ہے اس دن والی قیمت دے گا۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس دن غصب کیا اس دن والی قیمت دے گا۔ دلیل دیتے ہیں کہ زمان آ رہا ہے غصب کی وجہ سے، زمان آیا ہے کس کی وجہ سے؟ غصب کی وجہ سے، لہٰذا غصب والے دن کی قیمت دے گا۔ کون سی قیمت دے گا؟ غصب والے دن کی قیمت دے گا۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ، مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اختلاف۔ وعلی ھذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا غصب مثلیا، جب کسی نے کسی کی چیز مثلی چیز غصب کی، فہلک فی یدہ، اور وہ چیز ہلاک ہو گئی اس غاصب کے ہاتھ میں، انقطع ذلک عن ایدی الناس، اور پھر وہ چیز جو ہے مثلی چیز لوگوں کے ہاتھوں سے بھی کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ضمن قیمتہ یوم الخصومۃ، تو یہ جو ہے ضامن ہوگا قیمت کا خصومت والے دن کا، یعنی جس دن اس نے قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کیا کہ اس فلاں شخص نے میری چینی غصب کی ہے، اس دن والی قیمت کا ضامن ہوگا۔ لأن العجز، اس لیے کہ اس کا عاجز آنا، لأن العجز، اس لیے کہ اس کا عاجز آنا، ان تسلیم المثل الکامل، مثل کامل کو سپرد کرنے سے اس کا عاجز آنا، انما یظہر عند الخصومۃ، اس کا جو ظاہر ہوا ہے عجز، یہ کب ظاہر ہوا ہے؟ مطالبے کے وقت ظاہر ہوا ہے۔ کب ظاہر ہوا ہے؟ ہاں، عاجز ہونا خصومت کے وقت ہی ظاہر ہوا ہے۔ فاما قبل الخصومۃ فلا، اور مطالبے سے پہلے تو اس کا عجز ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لتصور حصول المثل من کل وجہ، لتصور حصول المثل من کل وجہ، کہ اس تصور کے طور پر کہ مثل کا حصول من کل وجہ، من کل وجہ یعنی مجموعی طور پر کسی نہ کسی طور پر تصور کیا جا سکتا تھا، مثل کا حصول کسی نہ کسی طرح ممکن تھا کہ ابھی چینی مارکیٹ سے ختم ہوئی ہے، چند دنوں کے بعد آ جائے گی، یا کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، چینی کے بغیر تو گزارا نہیں نا جی، تو کہیں نہ کہیں میں مارکیٹ میں تھوڑے چند دنوں کے لیے شارٹ ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، لیکن چند دنوں میں مل جائے گی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ اور بھی کوئی چیز ہے جیسے مثلی چیز ہے تو چلیں کسی نہ کسی صورت کہیں نہ کہیں سے
مجموعی طور پر اس کے حصول مثل کے حصول کا تصور تھا، ٹھیک ہے، لتصور حصول المثل من کل وجہ، مثل کے حصول کا من کل وجہ کسی نہ کسی اعتبار سے مجموعی طور پر اس کا تصور تھا۔ فَأَمَّا لَا مَا لَا مِثْلَ لَهُ، اور باقی وہ چیز جس کا مثل ہی نہ ہو، لا صورتاً ولا معنی، نہ صورت کے اعتبار سے اس کا کوئی مثل ہو، نہ معنی کے اعتبار سے کوئی مثل ہو، لا يمكن ایجاب القضاء فیہ بالمثل، تو اس کے اندر قضا کو واجب کرنا ممکن نہیں، فیہ اس میں، بالمثل مثل کے ساتھ، تو اس میں قضا کو واجب کرنا مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، جس کا نہ کوئی صورتاً مثل ہو نہ معنن مثل ہو، تو اس کے اندر قضا کو واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا بالمثل مثل کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اسی بنا پر، اسی علت کی بنا پر ہم نے کہا کہ جب کسی چیز کا نہ مثل صوری ہو نہ مثل معنوی ہو تو پھر قضا کو واجب کرنا مثل کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس علت کی بنا پر ہم نے کہا ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، کہ منافع، بے شک منافع میں لا تضمن، ان المنافع لا تضمن، اس میں ضمان نہیں دیا جائے گا بالاتلاف، تلف کرنے کی وجہ سے، ضمان کے اندر لا تضمن بالاتلاف، منافع، کسی نہ کسی کے منافع ضائع کر دیے، کیا کر دیے؟ منافع کو ضائع کر دیا، تو لا تضمن، اس میں ضمان نہیں دیا جائے گا بالاتلاف، طلب کرنے کی صورت میں، طلب کرنے کی صورت میں اسے ضمان نہیں لیا جائے گا۔ لأن ایجاب اچھا، لأن ایجاب الزمان، اس لیے کہ زمان کا ایجاب، زمان کو واجب کرنا بالمثل مثل کے ساتھ، متعذر، یہ کیا ہے؟ متعذر ہے،